بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمب نیل دیکھ لیا ہوگا، یہ ایک تجزیاتی گفتار ہے، ایک تجزیاتی گفتگو ہے۔ تحریک لبیک ایک ایسی تحریک ہے جس نے تھوڑے وقت میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، کھینچا ہے، اور اس میں مخلصانہ جدوجہد تھی جناب حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمت کی، اور اس کے جو اہداف رہے ہیں پچھلے اس عرصے میں، مختلف قسم کے دھرنے دیے گئے اور وہ کن مقاصد کے لیے دیے گئے عوام بھی جانتے ہیں اور تجزیہ نگار بھی جانتے ہیں، اور ان مواقع پر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس سے عوام بھی واقف ہیں اور ہمارے تجزیہ نگار بھی واقف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض تجزیہ نگار، میں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا، یعنی یہ بحث کرنا بھی آج کل ایک عجیب و غریب بیماری ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں صحت مند رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ غلط بحثوں کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، طرح طرح کی الزام تراشیاں کریں اور ایک مخاصمت اور مخالفت کا آغاز کر دیں۔ ہمارے ناقص خیال کے مطابق اس تحریک نے جو خاص کر ختم نبوت کے حوالے سے اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، وہ کسی اور جماعت کے مقدر میں نہیں آئی۔ حالانکہ یہ تجزیہ نگار بھی اور باقی سیاسی حضرات بھی اور یہ منافق صحافی بھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہا جائے تو پھر اس کے کیا اور تقاضے ہوتے ہیں۔ اب کچھ ایسے سیاسی منافقین اور کچھ صحافی منافقین ایسے ہیں جو عجیب و غریب انداز سے تبصرے کر رہے ہیں۔ میں ان سیاسی اور صحافت سے تعلق رکھنے والے حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ کیسا اسلام چاہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک عشق رسول کے کیا تقاضے ہیں؟ کیا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نکلنے والا جلوس، تحفظ ناموس رسالت کے لیے دیا جانے والا دھرنا، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوئی بھی اقدام، کوئی بھی قدم اٹھانا، کیا وہ آپ کے نزدیک عشق رسول کے منافی ہے؟ کس عشق رسول کی آپ بات کرتے ہیں؟ کس زبان سے آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو بھی دھرنے میں ہونا چاہیے، آپ کو بھی احتجاجوں میں ہونا چاہیے، پھر تو آپ کو تحریک لبیک کا ہمنوا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دراصل اس قسم کی تحریکیں آپ کو پسند ہی نہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مخالفین اصل میں کون ہیں۔ سب سے پہلا وہ طبقہ ہے
جو اپنے آپ کو لبرل کہلاتا ہے. آپ اس کو سادہ لفظوں میں دین بیزار طبقہ کہہ لیں. وہ اس قدر دین بیزار طبقہ ہے کہ اس طبقے کو ہر دینی شخصیت، ہر عالم دین سے نفرت ہے. ہر وہ شخص جو دین کی بات کرتا ہے وہ اسے دیکھنا نہیں پسند کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یہ ایک لبرل جو ہے وہ ملک ہے، اس میں جو مرضی ہوتا رہے، کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے. یہ وہ طبقہ ہے جو دین بیزار ہے. اب جو طبقہ دین بیزار ہوگا تو وہ دین کا کام کرنے والوں کو کب پسند کرے گا؟ وہ شرعی نظام کو، اسلامی نظام کو کب پسند کرے گا؟ وہ تو وہی جو یہودیوں کا نظام ہے اسی کو ہی قبول کرے گا، اسی کو ہی لاگو کرے گا، اسی پہ ہی وہ چلنا چاہتا ہے. وہ ایک دنیا داری نظام ہے، بس اللہ تللو میں وہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. وہ طبقہ وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا طبقہ اور خواہشات نفس کی تکمیل کرنے کے لیے بس وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو یہ پہلا طبقہ ہے لبرل کا جو دین بیزار طبقہ ہے. یہ یقیناً یہ ہر دینی تحریک کا یہ مخالف ہوتا ہے، اس لیے یہ تحریک لبیک کا بھی مخالف ہے. اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر میں اس تحریک کی مخالفت نہ کروں تو پھر یہ تحریک پھیل جائے گی، اور اس تحریک کے پھیلنے کے نتیجے میں شرعی نظام نافذ ہو جائے گا اس ملک میں، اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا اس ملک میں، پھر سیاست بھی اسلام کے تابع ہو جائے گی، ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بھی اسلام کے تابع ہو جائے گا، ہمارا جو تجارتی نظام ہے وہ بھی اسلام کے تابع ہو جائے گا. غرض ہمارا جو طرز حیات ہے وہ اسلام کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بات دشمن اسلام کو پسند نہیں، اور دشمن اسلام کے جو اعلی کار ہیں، جو اس قسم کے لبرل یہ جو طبقہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں اس لیے یہ بات پسند نہیں، ہضم نہیں ہوتی. تو یہ ہر موقع پر یہ طبقہ تحریک لبیک کی یا ہر دینی تحریک کی یہ مخالفت کرتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواہشات نفس پہ چلنے والا طبقہ ہے، اور یہ آزادی پسند طبقہ ہے، اور یہ اسلام کی حدود اور اسلام کی قیود اس میں یہ اپنے آپ کو مقید اور محدود نہیں کرنا چاہتا. استغفر اللہ. دوسرا جو گروہ ہے جو تحریک لبیک کا مخالف ہے وہ نام نہاد مولویوں اور نام نہاد پیروں کا ہے، جنہوں نے اپنی دکانیں چلا رکھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی تحریک کی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری دکانیں نہیں چل سکیں گی. پھر یہ جو ہم طریقت کے نام پر لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں، جو سادہ لو عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پھر نہیں چل سکے گا. تو اس لیے یہ نام نہاد اور جھوٹے جو اپنے آپ کو پیر اور صاحبزادے اور شہزادے اور سجادہ نشین کہلواتے ہیں، دنیا دار، یہ طبقہ ہے جو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تحریک لبیک آ گیا ہے. اور اگر کوئی اسی طرح کام کرنے والی کوئی اور تحریک بھی ہوگی تو وہ اس کے بھی مخالف ہوں گے، کیونکہ ان کی دکانداری چلتی تب ہے کہ ان کے سامنے کسی قسم کا کوئی وہ بند نہ ہو، کوئی ان کا سد راہ نہ بنے، کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو. یہ پھر حکمرانوں کے اعلی کار بنتے ہیں. ہر دور میں اس طرح کے نام نہاد مولوی اور نام نہاد پیر آئے ہیں، ہر دور میں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ وہ حکمرانوں کے ساتھ جا ملے اور حکمرانوں کو مخصوص خفیہ تدابیر کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا. حکمرانوں کی جھولی میں بیٹھ کر انہوں نے سادہ لو عوام پر ظلم و ستم کے تیر چلائے. اور تیسرا طبقہ جو تحریک لبیک کا مخالف ہے وہ ہے یہ سیاسی، یہ جو نام نہاد سیاست کرنے والے سیاسی ہیں.
یہ چھوٹی چھوٹی تنظیموں والے اور بڑی بڑی پارٹیوں والے جو پاکستان کو شروع دن سے کھا رہے ہیں اور مسلسل کھاتے چلے جا رہے ہیں، دیمک کی طرح یہ اس ملک کو کھا رہے ہیں، نہایت خاموشی اور بڑی ہی خوبصورت طریقوں سے یہ ملک پاکستان کو کھا رہے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور مچھر کی طرح اور بچھوؤں کی طرح ہر وقت ڈنک لگا رہے ہیں۔ یہ وہ سیاسی طبقہ ہے، منافقین کا طبقہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ فی الحال تو ہماری اجارہ داری قائم ہے، اگر تحریک لبیک آگے بڑھتی ہے تو یہ تو جتنی بھی مڈل کلاس ہے، جو عام سادہ عوام ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو پھر ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہم کیا کریں گے، ہم پھر کیسے لوٹیں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے میرے پاکستانیوں، مسلمان بھائیوں، پاکستانی بھائیوں، یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کو پچھلے 70 سالوں سے آپ کو یہ کھائے جا رہا ہے، آپ کا خون پیے جا رہا ہے، اور آپ کو غریب سے غریب تر کیے جا رہا ہے، آپ کے حقوق لوٹے جا رہا ہے، آپ کو اس نے بھوکا اور ننگا کر دیا ہے، آپ کی زندگی کو انہوں نے مشکل اور دوبھر کر دیا ہے۔ یہ طبقہ بھی تحریک لبیک کا مخالف ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر سادہ عوام یہ تحریک لبیک کے ساتھ یہ مڈل کلاس آ گئی، اور وہ تو آئے گی، تو پھر کیونکہ اس کو تو عوام کو تو ایک ایسے گروہ کی، ایک ایسے حکمرانوں کی تلاش ہے کہ جو ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے، اور پھر جس کلمہ پر، جس نام پر یہ ملک بنا ہے، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا نفاذ کر سکے۔ تو عوام تو یہ چاہتے ہیں، عوام تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی بھلائی دین اسلام پر چلنے میں ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے میں ہے۔ تو وہ جب ان کے ساتھ لاکھوں عوام، کروڑوں عوام ان کے ساتھ شامل ہوں گے، تو پھر تو یہ حکمران بن جائیں گے، اور یہ جب حکومت میں آ جائیں گے تو پھر ہماری دکانیں تو بند ہو جائیں گی، ہماری عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو پاکستانیوں اس بات کو سمجھو، تحریک لبیک کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے یہ مخالفین، لبرل طبقہ، منافق سیاسی طبقہ، اور یہ جو میں نے پہلے جو 3 بتائے ان میں یہ نام نہاد مولوی اور نام نہاد پیر، جو لوگوں سے نذرانے بٹورتے ہیں، محل چلاتے ہیں، اور زبانی کلامی بس دین کا نام لیتے ہیں، کوئی دین کا کام نہیں کرتے، اور جو دین کا کام کرنے والی اگر کوئی ایسی تحریک آ جائے تو پھر اس کے لیے روڑے اٹکاتے ہیں، راتوں رات حکمرانوں سے ملتے ہیں، اور اپنی وفاداریاں جو ہے وہ ان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، انہیں یقین دلاتے ہیں اپنی وفا کا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، اور یہ چند فیصد لوگ ہیں جو تحریک کے مخالف ہیں، اور پھر تحریک کے ہونے والے احتجاجوں پر وہ دن رات جو ہے وہ اپنی چرب زبانی کرتے ہیں۔ میں تو کسی ایسے احتجاج کے حق میں نہیں ہوں کہ جس میں کوئی وہ املاک کو نقصان ہو یا رستے بند ہو جائیں، ایسے احتجاج پر تو خود احتجاج بنتا ہے، لیکن رستے بھی جہاں کہیں بند ہوتے ہیں تو وہ بھی حکمرانوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا احتجاج کی اگر تاریخ کا دیکھا جائے تو کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس نے عجیب و غریب قسم کا احتجاج نہ کیا ہو، املاک کو نقصان نہ پہنچایا ہو؟ آپ وکیلوں کا احتجاج دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کا احتجاج دیکھ لیں، نون لیگ کا احتجاج دیکھ لیں، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا احتجاج دیکھ لیں، خود پی ٹی آئی کا آپ احتجاج دیکھ لیں۔ تو یہ جتنے بھی احتجاج ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ احتجاج نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے احتجاجوں کا منظر بھی دیکھ لیں،
وہ بھی کتنا عجیب و غریب ہے. تو ایسے احتجاج کی تو اجازت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے راستے بند ہوں، عوام کو نقصان ہو، قومی املاک جو ہے وہ کو نقصان ہو. مگر بہتر مقاصد، اگر حکمران اچھے انداز سے عوام کی خدمت کر رہے ہوں تو احتجاج کی عوام کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو میں اس موقع پر جو تحریک کے مخالفین ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ کی یہ جو تجزیے اور یہ جو مخالفانہ باتیں ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا. سیانہ وہ ہے جس کی نظر عوام پر ہے، جس کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے، اور حکمران بانی وہ ہو سکتا ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق چلے، عوام کی آرزوؤں اور تمناؤں کو سمجھنے والا اور ان کو پورا کرنے والا ہو. تحریک لبیک ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، اس پاکستان میں اسی کو عوام پسند کریں گے جو عوام کے لیے سکھ کا پیغام لائے، عوام کے کام کرے اور ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے. ہمارے پڑوس میں افغانستان میں آپ دیکھ لیں، اب وہاں جو حکومت بنی ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوگی، اور وہاں جو اسلامی نظام ہے اس کے بہترین اثرات سامنے آئیں گے، اور وہ اثرات پھر انشاءاللہ چاروں طرف پھیلیں گے. ایک نہ ایک دن تو اسلام کا غلبہ ہونا ہے. یہ شیطانی قوتیں، یہ یہودی قوتیں، یہ مٹ کے رہ جائیں گی. آج جو یہودی قوتوں کے، شیطانی قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئی ہیں، چاہے انہوں نے اپنے شخصیت کا جو بھی لیبل لگا رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو جو بھی کہلواتے ہیں، آج اگر وہ شیطانی قوتوں کے اعلی کار ہیں، یہودیوں کے اعلی کار ہیں، تو وہ یہ ذہن میں بات بٹھا لے، غلبہ اسلام کا ہوگا انشاءاللہ، اسلامی کا غلبہ ہوگا. اور آج اگر مسلمان حکمران متحد ہو جائیں اور اپنے اپنے ملکوں میں اپنی غیرت اور اہمیت کا، اسلامی غیرت اور اہمیت کا اظہار کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا شروع کر دیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ غیر مسلموں کی معیشتوں پر بھی چھا جائیں گے. آج ہم ان کے دست نگر ہیں، ان کے محتاج کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری معاشی پالیسیاں ٹھیک نہیں. اور ہماری معاشی پالیسیاں اس لیے ٹھیک نہیں کہ ملک میں ہمارے معاشی پالیسیاں بنانے والے ٹھیک نہیں، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں، ان کی سوچ، ان کے افکار وہ عوام کی افکار سے میل نہیں کھاتے، عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اس طرح آگے نہیں بڑھتے جس طرح انہیں آگے بڑھنا چاہیے، اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح انہیں کام کرنا چاہیے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہی تو کہتا ہے. اگر اسلام کو دو مرکبات میں، دو لفظوں میں بند کیا جائے تو ایک طرف حقوق اللہ ہے، ایک طرف حقوق العباد ہے. اگر یہ ساری پارٹیاں اور یہ ساری تنظیمیں حقوق العباد کو خوبصورت طریقے سے پورا کر رہی ہوں تو ہر طرف امن اور بھائی چارہ ہو، اور ہر کوئی ایک مسلمان حقوق اللہ کو بڑی خوبصورتی سے ادا کر رہا ہو. اب جو ایک غریب، ایک مزدور کی جس سے ایک جھاڑی لگی دوسری لگی ہی نہیں، وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کیا دینی شاعر کی طرف اس کا میلان ہوگا؟ اور کیسے وہ اپنے اللہ کے لیے اور آخرت کی کیسے اسے فکر کرے؟ اسے دنیا کی فکر میں اتنا مبتلا کر دیا گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آج کھایا ہے کل کیا ہوگا، آج کا دن شروع تو ہو گیا ہے مکمل کیسے ہوگا. کہیں پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. بڑے بڑے خوش نما نعرے لگانے والی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کو لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے تحریک لبیک کی
مقبولیت روز بروز بڑھ رہی ہے، اور مخالفین اس کے صرف یہی 3 طبقے ہیں، یہ منافق سیاسی طبقہ، منافق لبرل طبقہ، اور منافق خوش آمدی اور نام نہاد مولوی اور پیروں کا طبقہ، جن کے ساتھ آپ صحافیوں کو بھی شامل کر لیں۔ یہ جو منافق صحافی ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، جو اس قسم کے الٹے پلٹے تجزیے کرتے ہیں، انہیں خود پتہ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، عوام کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور تحریک لبیک کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ موجودہ زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت نظام لے کے آئیں اپنی پارٹی میں، جو آپ کی پارٹی کی مضبوطی اور ترقی کا باعث ہو، اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے آپ بہت ہی منفرد انداز سے آگے بڑھیں۔ آپ کا ہر قدم ایک طرف اسلام سے روشنی لے رہا ہو، آپ کا ہر اقدام ایک طرف قرآن و سنت سے روشنی لے رہا ہو، دوسری طرف موجودہ جو دنیا ہے اس کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھ رہا ہو، تو یوں جب آپ آگے بڑھیں گے، دین و دنیا کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ ملک کی حکمرانی کریں گے اور اسلام کا نفاذ کریں گے، شریعت کا نفاذ کریں گے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں ہمہ تن مگن ہو جائیں گے۔ میری یہ باتیں، یہ ایک میرا ذاتی تجزیہ ہے جو میں نے اپنے انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ہمارے اس چینل پر ایجوکیشن کا سلسلہ بھی ہے اور دیگر معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ بھی ہے، اور علوم و فنون کی تدریس بھی ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور آپ اپنی رائے سے بھی نواز سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ایک کورس فارسی زبان کا چل رہا ہے، فارسی زبان کی تدریس جاری ہے، اور اس میں ہم نے خاص کر جو علوم اسلامیہ کی تحصیل کرنے والے شائقین ہیں ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کے دروس ترتیب دیے ہیں، وہ آپ ویڈیوز ملاحظہ کریں۔ ایسے ہی آگے درس نظامی علوم اسلامیہ، عربی، فارسی، مختلف زبانیں، مختلف علوم، اور پھر مختلف علوم کی مختلف کتابیں، انشاءاللہ ان کی تدریس بھی ہوگی۔ تو آپ اپنی رائے سے نوازیں اور اس چینل کو آگے بڑھنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ شکریہ۔